بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی باب ما یقول اذا قام من اللیل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قیام اللیل میں کھڑے ہوتے تو کیا پڑھتے، یعنی نبی علیہ السلام تہجد کی نماز میں کیا پڑھا کرتے تھے، کون سی دعا مانگا کرتے تھے یا کون سی دعائیں مانگا کرتے تھے، اس کا بیان ہے اس باب میں۔ الفصل الاول عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام من اللیل یتہجد، نبی علیہ السلام جب رات کو تہجد کے لیے کھڑے ہوتے، قال تو فرماتے اللہم لک الحمد انت قیم السماوات والارض ومن فیہن، کہ میرے رب تمام تعریفیں آپ ہی کے لیے ہیں، آپ ہی نے زمین و آسمان اور جو کچھ اس کے درمیان ہے اس کو قائم رکھا ہوا ہے۔ وَلَكَ الْحَمْدُ، اور آپ ہی کے لیے تمام تعریفیں ہیں۔ انت نور السماوات والارض ومن فیہن، آپ زمین و آسمان اور جو کچھ اس کے درمیان ہے اس کو روشن کرنے والے ہیں۔ وَلَكَ الْحَمْدُ، اور تمام تعریفیں آپ ہی کے لیے ہیں۔ انت ملک السماوات والارض ومن فیہن، آپ ہی زمین و آسمان اور جو کچھ اس کے درمیان ہے اس کے مالک ہیں۔ وَلَكَ الْحَمْدُ، اور تمام تعریفیں آپ ہی کے لیے ہیں۔ انت الحق ووعدک الحق، آپ حق اور سچ ہیں اور آپ کا وعدہ بھی حق ہے، سچ ہے۔ وَلِقَاؤُکَ حَقٌّ، اور آپ کی ملاقات بھی حق اور سچ ہے کہ ایک دن انسان کو آپ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ وَقَوْلُکَ حَقٌّ، اور آپ کا کلام بھی حق ہے، آپ کا قرآن بھی حق ہے۔ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ، اور جنت بھی حق ہے۔ النَّارُ حَقٌّ، اور آگ بھی، جہنم بھی حق ہے، یعنی یہ تمام چیزیں حق اور سچ ہے، موجود ہے۔ والنبیون حق، اور تمام انبیاء حق پر ہیں۔ ومحمد حق، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی حق پر ہے۔ والساعۃ حق، اور قیامت بھی حق اور سچ ہے۔ اللہم لک اسلمت وبک آمنت، اے میرے رب میں آپ ہی کے سامنے عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتا ہوں۔ وبک آمنت، اور آپ ہی پر ایمان لاتا ہوں۔ وعلیک توکلت، اور آپ ہی پر توکل کرتا ہوں۔ وإلیک انبت، اور آپ ہی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ وبک خاصمت الیک، اور آپ ہی کے ذریعے، آپ ہی کی مدد سے اپنے دشمنوں سے جھگڑا کرتا ہوں۔ وإلیک حاکمت، اور تیرے ہی پاس اپنی فریاد لاتا ہوں۔ فاغفر لی ما قدمت وما اخرت، میرے رب میرے تمام اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ وما اسررت وما اعلنت، اور جو میں نے اعلانیہ کیے اور جو پوشیدہ کیے۔ وما اسررت، جو میں نے پوشیدہ کیے۔ وما اعلنت، اور جو گناہ اعلانیہ طور پر کیے، لوگوں کے سامنے کیے، وہ سب معاف فرما دیجیے۔ وما انت اعلم به منی انت المقدم وانت المؤخر، اور جو کچھ میری خطائیں ہیں جنہیں تو ہی مجھ سے بہتر جانتا ہے، جو میں بھول گیا ہوں لیکن آپ کو یاد ہے۔ وما انت اعلم به منی، اور وہ تمام خطائیں کہ انت اعلم به منی، کہ آپ ان کو مجھ سے بہتر جانتے ہیں، ان تمام کو معاف فرما دیجیے۔ انت المقدم وانت المؤخر،
یا انت المقدم و انت المؤخر، دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں۔ انت المقدم پڑھے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہی آگے ڈالنے والے ہیں اور آپ ہی پیچھے ڈالنے والے ہیں۔ وانت المقدم وانت المؤخر پڑھے تو پھر مطلب یہ ہے کہ آپ ہی سب سے پہلے ہیں اور آپ ہی سب سے آخری ہیں، یعنی نہ آپ سے پہلے کچھ تھا اور نہ آپ کے بعد کچھ رہے گا۔ لا الہ الا انت الہ غیرک، آپ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ متفق علیہ۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام من اللیل افتتح صلاته، نبی علیہ السلام جب رات کو کھڑے ہوتے تھے تو اپنی نماز کا آغاز کرتے تھے، فقال فرماتے تھے اللہم رب جبریل و میکائیل و اسرافیل، اے جبرائیل اور میکائیل اور اسرافیل کے رب، فاطر السماوات والارض، اے زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے، عالم الغیب والشہادہ، پوشیدہ اور ظاہر چیزوں کو جاننے والے، انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون، آپ ہی اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کریں گے ان باتوں میں جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں، یعنی کل قیامت کے دن سب معلوم ہو جائے گا کہ کون حق پر ہے اور کون باطل پر ہے۔ اہدنی لما اختلف فیہ من الحق باذنک، اے اللہ امر حق میں جو اختلاف کیا گیا ہے اس میں میری رہنمائی کر۔ انت تہدی من تشاء الی صراط مستقیم، آپ جس کو چاہتے ہیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرماتے ہیں۔ رواہ مسلم۔ وعن عبادہ بن الصامت رضی اللہ تعالی عنہ قال، عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تعار من اللیل، جو شخص رات کو جاگے، فقال تو یہ کہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، لہ الملک و لہ الحمد، تمام بادشاہت اسی کے لیے ہیں اور تمام تعریفیں بھی اسی کے لیے، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، سبحان اللہ والحمد للہ، اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور تمام پاکی اللہ کے لیے ہے اور تمام تعریفیں بھی اللہ کے لیے ہیں، ولا الہ الا اللہ، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، واللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، ولا حول ولا قوت الا باللہ، ولا حول کہ گناہوں سے پھیرنے والا کوئی نہیں ہے، ولا قوت اور نیکی کی طاقت دینے والا کوئی نہیں ہے، اصل میں ہے ولا حول عن الخطایا ولا قوت علی الطاعة الا باللہ، کہ گناہوں سے پھیرنے والا کوئی نہیں اور نیکی کی طاقت دینے والا کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ بعض لوگ اس کو ولا حول ولا قوت پڑھتے ہیں، الا باللہ نہیں پڑھتے، یہ جائز نہیں ہے، یہ گناہ ہے، بلکہ کلمہ کفر ہے، اس لیے کہ ولا حول ولا قوت الا باللہ کلمہ توحید ہے کہ اللہ ہی سب کچھ کرنے والے ہیں، باقی تمام چیزوں کی نفی ہے، اس میں باقی تمام مخلوق کی نفی ہے، لیکن جب آپ یوں کہیں گے کہ ولا حول ولا قوت، کہ نہ کوئی نیکی کی طاقت، گناہ سے پھیرنے والا ہے، نہ کوئی نیکی کی طاقت دینے والا ہے، الا باللہ نہیں پڑھیں گے تو پھر اس میں تمام چیزوں کی نفی آ جائے گی، مخلوق کی بھی نفی آ جائے گی اور خالق کی بھی نفی آ جائے گی، کہ کوئی ایسی ذات موجود نہیں ہے جو گناہ سے پھیرے اور جو نیکی کی طاقت دے، اور یہ کلمہ کفر ہے، اس لیے ایسا کہنا جائز نہیں ہے، بلکہ پورا پڑھنا چاہیے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ثم قال رب اغفر لی، پھر وہ کہے میرے رب میری مغفرت فرما، او قال، یا نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ ثم دعا استجیب لہ، جب انسان یہ دعا پڑھ لے تو اس کے بعد جب انسان دعا کرتا ہے استجیب لہ، تو اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے،
یعنی یہ پڑھنے کے بعد انسان جو بھی دعا مانگے رب العالمین وہ قبول فرماتے ہیں۔ فإن توضأ وصلى قبلت صلاته، اگر انسان یہ دعا پڑھنے کے بعد فا تعقیب مال وصل کے لیے آتی ہے، یہ دعا پڑھنے کے بعد اگر انسان وضو کرے اور نماز پڑھے قبلت صلاته، تو اس کی نماز قبول ہو جاتی ہے، یعنی اس کی نماز کی قبولیت میں پھر کوئی شک نہیں رہتا۔ اسی طرح اگر کوئی دعا مانگے تو اس کی دعا کی قبولیت میں بھی کوئی شک نہیں رہتا۔ رواہ البخاری۔ الفصل الثانی، دوسری فصل، عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا استيقظ من اللیل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو بیدار ہوتے تھے، قال فرماتے تھے لا الہ الا انت سبحانک، اے اللہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، سبحانک آپ پاک ہے، اللہم وبحمدک استغفرک لذنبی، اے اللہ میں آپ ہی کی تعریف کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتا ہوں آپ سے، واسألک رحمتک، اور آپ کی رحمت کا آپ سے سوال کرتا ہوں، اللہم زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما، ولا تزغ قلبی بعد اذ ہدیتنی، اور اے میرے رب مجھے ہدایت یافتہ بنانے کے بعد باطل کی طرف سے میرے دل میں کجروی پیدا نہ ہونے دے، وَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً، اور اپنی طرف سے رحمت عطا فرما، اِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ، آپ بہت بہترین عطا کرنے والے ہیں، رواہ ابو داؤد۔ وعن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مسلم یبیت علی ذکر طاہرا، فرمایا کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جو پاکی کی حالت میں اللہ کا ذکر کرے، فتعار من اللیل، اور رات کو جاگے، فیسأل اللہ خیرا الا عطاہ اللہ، الا رات کو جاگے اور اللہ سے سوال کرے کسی بہترین چیز کا، کسی خیر کا، اللہ اس کو ضرور عطا فرماتے ہیں۔ یعنی کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جو پاکی کی حالت میں اللہ کا ذکر کرے اور رات کو جاگے اور اللہ سے کوئی سوال مانگے، اللہ سے کوئی اپنی آرزو کا اظہار کرے جو کہ بہترین ہو، رب العالمین اس کو ضرور عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے کہ تہجد کا وقت ایسا ہوتا ہے کہ جس کے بارے میں حدیث میں آیا کہ رب العالمین خود، رب العالمین کی رحمت آسمان دنیا پر آ کے پکارتی ہے، حل من مستغفر یستغفر فاستغفر له، کوئی ہے مغفرت چاہنے والا کہ مغفرت مانگے اور میں اس کو مغفرت عطا کروں، حل من مسترزق یسترزق فارزق له، کوئی ہے رزق چاہنے والا کہ رزق مانگے میں اس کو رزق عطا کروں، کوئی ہے سوال مانگنے والا، کچھ مانگنے والا کہ وہ مجھ سے مانگے میں اس کو عطا کروں۔ یہ پورے رات رب العالمین کی رحمت یہ پکارتی ہے اور انسانوں کی طرف متوجہ رہتی ہے، تو اس وقت جو بھی رب العالمین سے مانگا جائے، جو بھی چیز مانگی جائے، رب العالمین ضرور عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ تہجد کی عادت بنائے، اور جب سارے لوگ سو جائیں تو اس وقت رب العالمین سے اپنی مناجات کریں، رب العالمین سے باتیں کریں۔ اس لیے کہ مجلس بادشاہ کی دو قسم کی ہوتی ہے، ایک وہ جس میں سب حاضر ہوتے ہیں، اور ایک خاص مجلس ہوتی ہے جو مخصوص لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو فرض نماز کی مثال علماء فرماتے ہیں کہ یہ اس عام مجلس جیسی ہے جس میں ہر بندے کو حاضری کی اجازت ہوتی ہے، لیکن مخصوص مجلس جو بادشاہ کسی کے ساتھ کرتا ہے تنہائی میں،
وہ کسی کسی کو نصیب ہوتی ہے۔ تو رب العالمین کے جو مخصوص اور خاص بندے ہیں، رب العالمین ان کو نوافل پڑھنے کی اور خاص طور پر تہجد پڑھنے کی توفیق نصیب فرماتے ہیں۔ تو اس انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ رات کو رب العالمین سے مناجات کرے۔ اور امام غزالی فرماتے ہیں کہ کوئی ولی ایسا نہیں گزرا جو تہجد کا عادی نہ ہو، بلکہ لکھا ہے کہ ولایت کا واحد ذریعہ یہ تہجد کی نماز ہے۔ وعن شریق الحوزنی قال دخلت على عائشہ، شریق الحوزنی فرماتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا، فسألته بما كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يفتتح اذا حب من اللیل، میں نے ان سے سوال پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو جاگتے تھے تو آغاز کس چیز سے کرتے تھے؟ فقالت سألتنی عن شیء ما سألنی عنہ احد قبلک، حضرت عائشہ کہنے لگی کہ آپ نے مجھ سے ایسی چیز کا سوال کیا ہے جو آپ سے پہلے مجھ سے کبھی کسی نے نہیں پوچھا، یعنی یہ مسئلہ مجھ سے آج سے پہلے یہ مسئلہ مجھ سے کسی نے نہیں پوچھا۔ کان اذا حب من اللیل، نبی علیہ السلام جب رات کو بیدار ہوتے تھے، کبر عشرا، تو اللہ اکبر 10 مرتبہ کہتے تھے، وحمد اللہ عشرا، الحمد للہ 10 مرتبہ کہتے تھے، وقال سبحان اللہ وبحمدہ عشرا، اور سبحان اللہ وبحمدہ 10 مرتبہ کہتے تھے، وقال سبحان الملک القدوس عشرا، اور 10 مرتبہ سبحان الملک القدوس کہتے تھے، واستغفر اللہ عشرا، اور 10 مرتبہ استغفر اللہ پڑھتے تھے، وحلل اللہ عشرا، اور لا الہ الا اللہ 10 مرتبہ کہتے تھے، ثم قال، پھر فرمایا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من ضیق الدنیا وضیق یوم القیامت عشرا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، اللہم انی اعوذ بک، اے میرے رب میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں، من ضیق الدنیا، دنیا کی تنگی اور مصیبتوں سے، وضیق یوم القیامہ، اور قیامت کے دن کی سختی اور تنگی سے، عشراً 10 مرتبہ یہ دعا فرماتے تھے، ثم یفتتح الصلاۃ، پھر نبی علیہ السلام نماز شروع کیا کرتے تھے۔ رواہ ابو داود۔ الفصل الثالث، تیسری فصل، عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا قام من اللیل کبر، فرماتے تھے کہ جب کوئی شخص رات کو نماز کے لیے کھڑا ہو، کبر، تو وہ تکبیر کہے، ثم یقول سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، پھر یہ پڑھے، ثم یقول اللہ اکبر کبیرہ، پھر یہ پڑھے اللہ اکبر کبیرہ، ثم یقول، پھر کہے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، میں پناہ چاہتا ہوں رب العالمین کی جو کہ سننے والا اور جاننے والا ہے، شیطان مردود سے، من حمزہ ونفخہ، شیطان کے وسوسے سے، ونفخہ، اور اس کے کبر سے، ونفسہ، اور اس کے جادو سے۔ رواہ الترمذی و ابو داود والنسائی، وزاد ابو داود، اور امام ابو داود نے یہ اضافہ کیا ہے، بعد قولہ غیرک، ولا الہ غیرک کے بعد، ثم یقول، پھر وہ کہے، لا الہ الا اللہ ثلاثا، یعنی لا الہ الا اللہ 3 مرتبہ کہے، وفی آخر الحدیث، اور آخری حدیث کے آخر میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ ثم یقرأ، پھر اس کے بعد قرات شروع کرے۔ وعن ربیعۃ بن کعب الاسلمی قال قلت ابیت عند حجرۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ربیعہ بن کعب اسلمی سے روایت فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کے حجرے کے پاس رات گزاری، فکنت اسمعه اذا قام من اللیل، تو میں سنتا تھا جب نبی علیہ السلام رات کو کھڑے ہوتے تھے نماز کے لیے، یقول، وہ فرماتے تھے، سبحان رب، سبحان رب،
بالعالمین. الحویہ تمام عالم کا پروردگار پاک ہے، یہ کہا کرتے تھے. الحویہ دیر تک، ثم یقول سبحان اللہ وبحمدہ الحویہ، پھر دیر تک سبحان اللہ وبحمدہ یہ پڑھا کرتے تھے. الحویہ کا معنی دیر تک. رواہ النسائی والترمذی ونحوہ وقال هذا حدیث حسن صحیح. باب التحریض علی قیام اللیل. رات کے قیام پر رغبت دلانے کا بیان، یعنی تہجد کی نماز کے پڑھنے پر رغبت دلانے کا بیان. وہ احادیث آئیں گی اس میں جس کو پڑھ کر انسان کا شوق پیدا ہوگا کہ انسان تہجد کی نماز پڑھے. الفصل الاول عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقعد الشیطان علی قافیۃ رأس احدکم، اذا هو نائم ثلاث عقد. نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص رات کو سوتا ہے تو شیطان مردود اس کے سر کی گدی پر 3 گرے لگاتا ہے، یعنی پیچھے کی طرف گدی پر 3 گرے لگاتا ہے. یضرب علی کل عقد علیک لیل طویل، وہ ہر گرے پر یہ کہہ کر مارتا ہے، یعنی یہ کہہ کر تھپکی دیتا ہے علیک لیل طویل، ابھی رات بہت باقی ہے، سو جا. فرقد، سو جا. فإن استيقظ فذكر اللہ، اگر انسان اٹھ جائے اور اللہ کا ذکر کرے تو انحلت عقدتن، تو ایک گرہ کھل جاتا ہے. فإن توضأ انحلت عقدتن، پھر اگر وہ وضو کر لے تو دوسری گرہ بھی کھل جاتی ہے. فإن صلى انحلت عقدتن، پھر اگر وہ نماز پڑھ لے تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے. فأصبح نشيطا طیب النفس، تو وہ شخص صبح کا آغاز انتہائی بشاشت کے ساتھ کرتا ہے اور اس کا دل خوش ہوتا ہے. وَإِلَّا أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ كَسْلَانٌ، اور اگر اس طرح نہ ہو تو پھر انسان صبح کا آغاز اس طرح کرتا ہے خبیث النفس کی کہ اس کا دل بوجھل ہوتا ہے، کسلان، اور سستی چھائی ہوتی ہے. خبیث النفس کا مطلب یہ ہے کہ پلید نفس کے ساتھ صبح کرتا ہے، اس دن اس کو نیکی کی طرف رغبت نہیں ہوتی. متفق علیہ. وعن المغیرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت مغیرہ رضی اللہ، اس حدیث میں جو ذکر ہوا کہ شیطان گرے لگاتا ہے تو یہ شیطان کا جادو ہے. جو پچھلے باب میں ایک حدیث گزری کہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، یہ شیطان کے وسوسے اور اس کے کبر اور اس کے جادو سے پناہ مانگتا ہوں. تو یہ جو گرے لگاتا ہے یہ شیطان کا جادو ہے. جب انسان سو جاتا ہے تو شیطان اس پر جادو کرتا ہے تاکہ صبح کی نماز کے لیے اور اسی طرح تہجد کی نماز کے لیے نہ اٹھ سکے. وعن المغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قام النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی تورمت قدماہ، نبی علیہ السلام قیام کیا کرتے تھے یہاں تک کہ نبی علیہ السلام کے دونوں پاؤں میں ورم پڑ گئے تھے، سوج گئے تھے. فقیل له لم تصنع هذا، تو نبی علیہ السلام سے کہا گیا کہ آپ اتنی دیر کیوں کھڑے ہوتے ہیں تہجد کی نماز میں. وقد غفر لک، حالانکہ آپ بخشائے ہیں. وقد غفر لک ما تقدم من ذنبک وما تاخر، حالانکہ آپ کے اگلے پچھلے تمام
گناہ معاف کیے گئے ہیں۔ قال، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کہ جب رب نے اتنی مہربانی کی ہے کہ اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کیے ہیں، تو کیا پھر میں رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو میں رب کے شکر میں ساری رات کھڑا ہوتا ہوں اور رب کی تحمید اور تقدیس پڑھتا ہوں۔ متفق علیہ۔ وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں ذکر عند النبی رجل فقیل له ما زال نائما حتى اصبح ما قام الى الصلاة۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی کا ذکر آیا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ وہ آدمی صبح تک سویا رہتا ہے، نماز کے لیے نہیں اٹھتا۔ قال ذلك رجل بال الشیطان فی اذنہ او قال فی اذنیہ، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ ایسا شخص ہے کہ جس کے کان میں شیطان پیشاب کرتا ہے، او قال فی اذنیہ، یا یہ فرمایا کہ اس کے دونوں کانوں میں شیطان پیشاب کرتا ہے۔ متفق علیہ۔ وعن ام سلمۃ رضی اللہ تعالی عنہ قالت، تو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہے استيقظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ فزغا، فرماتی ہے کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا کر یہ کہتے ہوئے بیدار ہوئے، گھبرائے اور یہ کہہ رہے تھے سبحان اللہ ماذا انزل اللیل من الخزائن، سبحان اللہ آج کی رات کس قدر خزانے اتارے گئے ہیں، وما انزل من الفتن، اور کس قدر فتنے نازل ہوئے ہیں، من یوقظ صواحب الحجرات یرید ازواجہ، کوئی ہے جو ان حجروں والیوں کو اٹھا دے، یرید ازواجہ، یعنی نبی علیہ السلام کا ارادہ حجرے والیوں سے اپنی ازواج مطہرات تھی کہ کوئی ہے کہ جو ان کو اٹھائے کہ رات کو نماز پڑھے، لکی یصلینا، تاکہ یہ نماز پڑھے، رب کاسیۃ فی الدنیا عاریۃ فی الآخرہ، اس لیے کہ بہت سی عورتیں ایسی ہیں کہ جو دنیا میں تو بالباس ہیں، کپڑے پہنتی ہے، لیکن آخرت میں ان کے پاس لباس نہیں ہوگا، اس لیے ان کو چاہیے کہ اس وقت اٹھ کر رب العالمین کو راضی کر۔ رواہ البخاری۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ینزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلۃ الی السماء الدنیا حین یبقى ثلث اللیل الآخر، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارا رب تبارک و تعالی ہر رات آسمان دنیا پر نازل ہوتے ہیں جب تہائی رات باقی ہوتی ہے، جب رات کا تیسرا پہر باقی ہوتا ہے، یعنی رات کے 2 حصے گزر جاتے ہیں اور تیسرا پہر باقی ہوتا ہے، تو اس وقت 2/3 رات گزر جاتی ہے، تو اس وقت رب العالمین آسمان دنیا پر اترتے ہیں۔ رب العالمین کی ذات جو ہے وہ جسم سے پاک ہے اور ہر جگہ موجود ہے، اس لیے یہاں پر مراد رب العالمین کی ذات نہیں ہے بلکہ رب العالمین کی رحمت ہے، کہ رب العالمین کی رحمت آسمان دنیا پر آتی ہے، یقول، اور رب العالمین کی رحمت پکارتی ہے من یدعونی فاستجیب لہ، کوئی ہے جو مجھ سے دعا مانگے کہ میں اس کی دعا قبول کروں، من یسألنی فاعطیہ، کوئی ہے جو مجھ سے سوال کرے کہ میں اس کو عطا کروں، من یستغفرنی فاغفر لہ، کوئی ہے جو مجھ سے مغفرت چاہے اور میں اس کو معاف کر دوں۔ متفق علیہ۔ وفی روایت لمسلم، اور امام مسلم کی روایت میں ہے کہ ثم یبسط یدیہ ویقول من یقرض غیر عدوم ولا ظلوم حتی ینفجر الفجر، اور مسلم کی روایت میں ہے یہ الفاظ بھی ہے کہ پھر اللہ جل شانہ
اپنے لطف اور کرم کے دونوں ہاتھ پھیلاتا ہے. حقیقی ہاتھ مراد نہیں ہے اس لیے کہ رب کی ذات جسم سے پاک ہے، تو مراد یہ ہے کہ رحمت اور لطف کی مہربانی کے ہاتھ پھیلاتا ہے اور کہتا ہے کون ہے جو ایسے کو قرض دے جو نہ فقیر ہے اور نہ ظلم کرنے والا ہے، اور صبح تک یہی فرماتا ہے. کوئی ہے جو قرض دے ایسی ذات کو غیر عدوم، جو کہ نہ فقیر ہے نہ ظالم. رب العالمین اپنی ذات مراد لیتے ہیں کہ کوئی ہے جو مجھے اس رات کے وقت میں قرض دے، اپنی عبادت قرض دے، اپنے ذکر و اذکار قرض دے، اپنی دعائیں مجھے قرض دے کہ میں کل قیامت کے دن اس کو لوٹاؤں. اور اس قرض کی ضرورت مجھے نہیں ہے، قرض کی ضرورت اس کو ہوتی ہے کہ جو فقیر ہوتا ہے. میں فقیر نہیں ہوں، قرض اس لیے مانگتا ہوں تاکہ کل قیامت کے دن اس سے آپ کا بھلا ہو. ولا ظلوم، اور ظالم بھی نہیں ہوں، ایسا بھی نہیں کروں گا کہ آپ سے قرض لے لوں اور پھر اس کا بدلہ نہ دوں. میں ضرور آپ کو لوٹاؤں گا اس کا بدلہ. حتیٰ ینفجر الفجر، یہاں تک کہ فجر ہو جاتی ہے، صبح صادق ہو جاتا ہے اور دوپہر رات گزرنے کے بعد رب العالمین کی رحمت ایسی جوش میں ہوتی ہے اور یہی پکار رہی ہوتی ہے، اور یہ تہجد کا وقت ہوتا ہے. وعن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی علیہ السلام کو سنا یقول، فرما رہے تھے ان فی اللیل لساعۃ لا یوافقها رجل مسلم یسأل اللہ فیہا خیرا من امر الدنیا والآخرہ الا اعطاہ ایاہ وذلک کل لیلہ. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ رات میں ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے کہ کوئی بھی مسلمان اس میں جو بھی خیر مانگتا ہے دنیا اور آخرت کی، رب العالمین اس کو ضرور عطا فرماتے ہیں. وذلک کل لیلہ، اور یہ گھڑی ہر رات ہوتی ہے. رواہ مسلم. اور یہ وہی گھڑی ہے کہ 2/3 رات گزرنے کے بعد رات کا جو تیسرا حصہ، یعنی رات کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے تو رات کا جو تیسرا اور آخری پہر ہے، یہ وہی گھڑی ہے کہ جس میں رب العالمین ہر دعا قبول فرماتے ہیں. ہر خیر جو مانگی جاتی ہے رب العالمین اس کو رد نہیں فرماتے. وعن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الصلاۃ الی اللہ صلاۃ داؤد، رب العالمین کو سب سے زیادہ محبوب داؤد علیہ السلام کی نماز ہے. وَأَحَبُّ الصِّيَامِ إِلَى اللَّهِ صِيَامُ داؤد، اور سب سے زیادہ محبوب رب العالمین کو تمام روزوں میں سب سے زیادہ محبوب روزہ رب العالمین کو داؤد علیہ السلام کے روزے تھے. وَكَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ، اب داؤد علیہ السلام کی نماز کیا تھی تو فرمایا کان ینام نصف اللیل، داؤد علیہ السلام نصف رات کو، جب رات آدھی ڈل جاتی تھی تو نبی علیہ کان ینام نصف اللیل، داؤد علیہ السلام آدھی رات سوتے تھے. ویقوم ثلثہ، اور رات کا تہائی پیر وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے. وینام سدسہ، اور پھر چھٹے حصے میں پھر سو جاتے تھے. یعنی رات کے 6 حصے کیے جائیں تو 3 حصے وہ پہلے سوتے تھے، پھر کھڑے ہوتے تھے، پھر 2 حصے وہ نماز پڑھتے تھے، اور پھر چھٹے حصے میں پھر سو جاتے تھے، پھر صبح کی نماز پڑھتے تھے. وَيَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا، داؤد علیہ السلام کا روزہ یہ تھا، ان کے روزے یہ تھے کہ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن افطار کیا کرتے تھے. یعنی ایک دن روزہ ہوتا تھا اور ایک دن روزہ نہیں ہوتا تھا. متفق علیہ. وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں کان تعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینام اول اللیل ویحیی آخرہ. عائشہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے ابتدائی حصے میں تو سوتے تھے اور رات کے آخری حصے کو زندہ رکھتے تھے، یعنی اس میں نماز پڑھا کرتے تھے. ثم ان كانت له حاجة الى اهل قضاء حاجته، پھر اگر آپ کو اپنی زوجہ مطہرہ سے حاجت اور ضرورت ہوتی تھی تو اپنی ضرورت پوری کرتے تھے.
ثم ینام پھر سو جاتے تھے. فإن كان عند النداء الأول جنوبا وثب فافاض عليه الماء، پھر پہلی اذان کے وقت حالت ناپاکی میں ہوتے تو اٹھتے اور اپنے بدن پر پانی ڈال لیتے. وإن لم يكن جنوبا توضأ للصلاة، اور اگر جنبی نہ ہوتے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے نماز کے لیے. ثم صلی رکعتین، پھر 2 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے. متفق علیہ. الفصل الثانی، دوسری فصل. عن ابی امامۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علیکم بقیام اللیل، تم پر رات کا قیام ضروری ہے، یعنی رات کی نماز جو ہے اس کو لازم پکڑو. فإنہ داب الصالحین قبلکم، اس لیے کہ وہ تم سے پہلے نیک لوگوں کا طریقہ کار تھا کہ وہ رات کو تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے. وَهُوَ قُرْبَةٌ لَكُمْ إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اور وہ تمہیں تمہارے رب کے قریب کرنے کا ذریعہ ہے. وَمُكَفِّرَةٌ لِلسَّيِّئَاتِ، اور برائیوں کو مٹانے والی ہے. وَمَنْهَاتٌ عَنِ الْإِثْمِ، اور گناہوں سے روکنے والی ہے. رواہ الترمذی. وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاثۃ یضحک اللہ الیہم، 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کی طرف اللہ جل شانہ دیکھ کر مسکراتے ہیں. الرجل اذا قام باللیل یصلی، ایک وہ شخص ہے جو رات کو کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہے، یعنی تہجد کی نماز پڑھتا ہے. والقوم اذا صفوا فی الصلاۃ، اور وہ لوگ جو صف میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں، رب العالمین ان کو دیکھ کر مسکراتے ہیں. والقوم اذا صفوا فی قتال العدو، اور وہ لوگ جو دشمن کے مقابلے میں صف آرا ہو کر قتال کرتے ہیں، ان کو بھی دیکھ کر، مجاہدین کی صفوں کو اور اسی طرح نماز کی صفوں کو رب العالمین دیکھ کر مسکراتے ہیں. اور اسی طرح جو شخص تہجد کی نماز کے لیے رات کو کھڑا ہوتا ہے، اس کو بھی دیکھ کر رب العالمین خوشی سے مسکراتے ہیں. رواہ فی شرح السنہ. وعن عمرو بن عبس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، عمر بن عبس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اقرب ما یکون الرب من العبد فی جوف اللیل الآخر، نبی علیہ السلام نے فرمایا پروردگار اپنے بندے سے سب سے زیادہ قریب آخری شب میں ہوتا ہے. فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن، لہذا اگر تم بھی اس وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والوں میں سے ہو سکتے ہو تو ضرور ہو جاؤ، یعنی اس وقت ضرور رب العالمین کا ذکر کرو، اس لیے کہ اس وقت رب العالمین انسان کے بہت قریب ہوتے ہیں. رواہ الترمذی وقال هذا حدیث حسن صحیح غریب اسنادا. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحم اللہ رجلا قام من اللیل، رب العالمین اس شخص پر رحم فرمائے جو رات کو کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہے، رات کو کھڑا ہوتا ہے، فصلی اور نماز پڑھتا ہے، وایقظ امرأتہ اور اپنی بیوی کو بھی جگاتا ہے، اپنی بیوی کو بیدار کرتا ہے، فصلت وہ بھی نماز پڑھتی ہے. فإن ابت نضح فی وجہها الماء، اگر وہ انکار کرتی ہے تو یہ شخص اس کے چہرے پر پانی کی چھینٹے مارتا ہے، یعنی ان کو جگانے کے لیے تاکہ ان کی نیند ختم ہو جائے تو پانی کی چھینٹے مارتا ہے. رحم اللہ امراتن، تو اللہ اس شخص پر رحم فرمائے. اسی طرح رحم اللہ امراتن، رب العالمین ایسی عورت پر بھی رحم فرمائے، قامت من اللیل، جو رات کو نماز کے لیے کھڑی ہوتی ہے، فصلت نماز پڑھتی ہے، وایقظت زوجہا اور اپنے شوہر کو بھی بیدار کرتی ہے، فصلی اور تاکہ وہ بھی نماز پڑھے.
فإن ابا، اگر وہ انکار کرتا ہے، جاگتا نہیں ہے، بیدار نہیں ہوتا، نزحت فی وجہ الماء، تو اس کے چہرے پر پانی کی چھینٹیں مارتی ہے، ایسی عورت پر بھی رب العالمین رحم فرمائے۔ رواہ ابو داؤد والنسائی۔ ونبی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قیل یا رسول اللہ، نبی علیہ السلام سے کہا گیا کہ اللہ کے رسول، ای الدعاء اسمع، کون سی دعا سب سے زیادہ سنی جاتی ہے، یعنی رب العالمین سب سے زیادہ کون سی دعا قبول فرماتے ہیں؟ قال جوف اللیل الآخر، رات کے آخری پہر کی دعا، جو رات کے آخری پہر میں دعا مانگی جائے، رب العالمین اس کو زیادہ قبول فرماتے ہیں۔ ودبر الصلاۃ المکتوبہ، اور اسی طرح فرض نمازوں کے بعد جو دعا مانگی جائے، رب العالمین اس کو قبول فرماتے ہیں۔ رواہ الترمذی۔ ونبی مالک الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان فی الجنت غرفا یرا ظاہرها من باطنها وباطنها من ظاہرها، نبی علیہ السلام نے فرمایا جنت میں ایسے بالا خانے ہیں کہ جن کا ظاہر باطن سے نظر آتا ہے، اندر سے باہر سب کچھ نظر آتا ہے، اور ان کا اندر کا جو حصہ ہے وہ باہر سے نظر آتا ہے، یعنی وہ یاقوت اور مرجان کے موتیوں سے بنے ہوئے ہیں، اسی طرح زمرد اور دیگر موتیوں سے وہ بالا خانے رب العالمین نے تراشے ہیں، لیکن اس میں کوئی جوڑ نہیں ہے۔ اور بالا خانے اس کو کہتے ہیں کہ رب العالمین وہ ہوا میں یوں لٹک رہے ہوں گے اور کسی سہارے کے بغیر، نہ اوپر سے کسی چیز سے اس کو لٹکایا گیا ہوگا، نہ نیچے سے کوئی سہارا ہوگا، اور وہ یوں ہوا میں ہی لٹک رہے ہوں گے جیسے کہ بادل ہوتے ہیں۔ عد اللہ لمن الآن الکلام، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے تیار کیے ہیں، لمن الآن الکلام، لمن الآن الکلام، جو نرم گفتگو کرتے ہیں، جن کی زبان میں نرمی ہوتی ہے، وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ، اور جو لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، وَتَابَعَ الصِّيَامَ، اور اسی طرح نفلی روزے رکھتے ہیں، وَصَلَّى بِاللَّيْلِ، اور جو رات کو نمازیں پڑھتے ہیں، وَالنَّاسَ نِيَامُ، رات کو اس وقت نماز پڑھتے ہیں جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے رب العالمین نے وہ بالا خانے تیار کیے ہیں۔ رواہ البیہقی فی شعب الایمان، وروى الترمذی عن علی نحوہ، وفی روایتہ لمن اطاب الکلام، اور ایک روایت میں ہے کہ اطاب الکلام کے الفاظ ہے، یعنی جو بہترین کلام کرتے ہیں، عمدہ کلام کرتے ہیں، عمدہ بات کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے رب العالمین نے وہ بالا خانے تیار کیے ہیں۔ الفصل الثالث، عن عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، یا عبداللہ، اے عبداللہ، لا تکن مثل فلان، فلا آدمی کی طرح نہ ہونا، کان یقوم من اللیل فترک قیام اللیل، وہ رات کو نماز پڑھا کرتا تھا پھر اس نے رات کو نماز پڑھنا چھوڑ دی، آپ اس طرح نہ کرنا کبھی بھی۔ وعن عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، وہ فرما رہے تھے، کان لداؤد علیہ السلام من اللیل ساعۃ یوقظ فیہا، داؤد علیہ السلام رات
کی ایک گھڑی میں جاگا کرتے تھے۔ داؤد علیہ السلام رات کی ایک گھڑی میں یوقظ فیہا اہلہ، اس میں اپنے گھر والوں کو جگایا کرتے تھے۔ یقول، فرماتے تھے، یا آل داؤد، اے آل داؤد، قوموا فصلوا، اٹھو اور نماز پڑھو، فإن هذه ساعة يستجيب الله عز وجل فيها الدعاء إلا لساحر أو عشار۔ فرمایا کرتے تھے، اے آل داؤد، اٹھو اور نماز پڑھو، کیونکہ یہ ایسا وقت ہے جس میں اللہ بزرگ و برتر دعا کو قبول فرماتا ہے سوائے جادوگر کے اور عشار کے۔ عشار کہتے ہیں جو لوگ ناجائز ٹیکس لیتے ہیں، جس کی شریعت نے اجازت نہیں دی ہے، جو لوگ سے ٹیکس وصول کرتے ہیں، یا اسی طرح بتہ وغیرہ لیتے ہیں، یعنی ناجائز طور پر ان کا مال ان سے لیتے ہیں، ٹیکس لیتے ہیں، تو رب العالمین ایسے لوگوں کی دعا قبول نہیں فرماتے، ایسے ہی جادوگر کی دعا قبول نہیں فرماتے۔ اس کے سوا باقی تمام لوگوں کی رب العالمین دعا قبول فرماتے ہیں اس گھڑی میں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، یقول، فرما رہے تھے، افضل الصلاة بعد المفروضة صلاة فی الجوف اللیل۔ نبی علیہ السلام فرما رہے تھے کہ فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز رات کی تاریکی میں رات کو پڑھی جانے والی نماز یعنی تہجد کی نماز ہے۔ رواہ احمد عنہ قال، اور ابو ہریرہ ہی سے روایت ہے، فرماتے ہیں، جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص نبی علیہ السلام کی خدمت میں آیا، فقال، کہنے لگا، ان فلانا یصلی باللیل فاذا اصبح سرق، فرمایا کہ ایک شخص رات کو نماز پڑھتا ہے، یعنی تہجد کی نماز پڑھتا رہتا ہے، فاذا اصبح، جب صبح ہوتی ہے، سرق، تو چوری کرتا ہے۔ فقال، نبی علیہ السلام نے فرمایا، انہو سینہاہ ما تقول، اس کی یہ نماز ان قریب اس کو روک دے گی اس بات سے جو آپ فرما رہے ہیں، یعنی اس کی یہ نماز اس کو چوری کرنے سے روک دے گی۔ یہ بعض لوگوں کی بہت غلط فہمی ہے کہ کوئی شخص اگر کسی گناہ میں مبتلا ہے اور وہ رب العالمین کی عبادت بھی کرتا ہے، تو لوگ اس کو یہ تانے دیتے ہیں کہ کام دیکھو اور عبادتیں کرتا ہے، یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ گناہ کے ساتھ انسان کو عبادت بھی چھوڑ دینی چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نہیں فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبادت کرتے رہو، اس کو چاہیے کہ وہ رات کو نماز پڑھتا رہے، اس لیے کہ یہ عبادت کی طاقت اور یہ نماز ایسی طاقت ہے کہ ایک دن اس کو اس کے گناہ سے بھی روک دے گی۔ تو اگر کیونکہ انسان گناہ کا پتلا ہے، بغیر گناہ کے انسان رہ نہیں سکتا، اور رب العالمین کو بھی وہ لوگ سب سے زیادہ محبوب ہے جو گناہ کے بعد توبہ کریں، وہ لوگ نہیں جو سرے سے گناہ ہی نہیں کرتے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، تمام بنی آدم گناہ گار ہیں۔ اس لیے اگر کوئی شخص ایسا دعویٰ کرتا ہے کہ میں گناہ سے بری ہوں، تو وہ شخص جھوٹ بول رہا ہے، اس لیے کہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ کوئی شخص گناہ سے بری ہو، بالکل انسان کی فطرت میں ہے۔ فرمایا کہ کل بنی آدم خطاؤن، سوائے انبیاء کے تمام بنی آدم خطا کے پتلے ہیں، لیکن خیر الخطائین التوابون، بہترین خطا کار، بہترین انسان نہیں فرمایا، بہترین خطا کار فرمایا، اس لیے کہ سارے خطا کار ہیں، بہترین خطا کار وہ ہے والتوابون، جو خطا کے بعد رب العالمین سے معافی بھی مانگے۔ اور ایک حدیث میں جو ابن جوزی رحمہ اللہ نے حسن حسین میں لکھی ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ
رب العالمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب العالمین فرماتے ہیں اگر میری تمام مخلوق گناہ چھوڑ دے اور کوئی گناہ نہ کرے تو میں اس تمام مخلوق کو ختم کر دوں اور ایسی مخلوق لے آؤ اس کی جگہ کہ جو گناہ کرے اور پھر گناہ کے بعد مجھ سے معافی مانگے، اس لیے کہ گناہ گار کے اٹھے ہوئے ہاتھ مجھے بہت زیادہ محبوب ہے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو چاہیے کہ عبادت کرتا رہے، اس لیے کہ اس کی یہ عبادت اس کے گناہ پر حاوی ہو جائے گی اور ایک دن اس سے یہ گناہ بھی چھوٹ جائے گا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ کسی شخص سے گناہ سرزد ہو جائے تو پھر اس کی تمام نیکیوں پر پردہ ڈال لیا جائے، اس کو ایک اکثر نظر انداز کیا جائے، اسلام کی تعلیمات نہیں ہیں۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اور یہ بھی نہیں ہے کہ انسان اگر کوئی گناہ کرے تو پھر اس کی کوئی اچھائی قبول نہ ہو، اور جو جہالا ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ ایسے شخص کی عبادتیں وغیرہ بھی رائے گاہ ہیں، اس کی کوئی وقت نہیں ہے، اس کی عبادت کرنا نہ کرنا برابر ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ اس کی عبادت میں اتنی طاقت ہے کہ اس کے گناہ پر حاوی ہو کر اس کے گناہ کو چھوڑ دے گا، یہ شخص ایک دن اس عبادت کی برکت سے اس گناہ کو چھوڑ دے گا۔ رواہ احمد والبحقی فی شعب الایمان وعن ابی سعید وابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما قالا، ابو سعید اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، دونوں فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ایقظ الرجل اہلہ من اللیل فصلیا، جب کوئی شخص اپنی گھر والی کو یعنی اپنی بیوی کو رات کو بیدار کرے، جگائے، فصلیا پھر وہ دونوں نماز پڑھے، اور صلی رکعتین جمیعا، یا یہ فرمایا کہ دونوں وہ 2 رکعت نماز پڑھے اکٹھے، کتب فی الذاکرین والذاکرات، تو وہ دونوں ذاکرین اور ذاکرات میں شمار کیے جاتے ہیں۔ ذاکرین یعنی ذکر کرنے والے مذکر کا صیغہ ہے، والذاکرات مؤنث کا صیغہ ہے، کہ وہ مرد ذاکرین میں شمار ہوتا ہے اور وہ عورت ذاکرات میں شمار ہوتی ہے۔ رواہ ابو داؤد و ابن ماجہ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشراف امتی حملۃ القرآن واصحاب اللیل، فرمایا میرے امت کے شریف لوگ وہ ہیں جو حافظ قرآن ہیں، یعنی جنہوں نے قرآن کو اٹھایا ہوا ہے، جو قرآن کی خدمت کرتے ہیں، اس کو یاد کرتے ہیں، اس کو سیکھتے ہیں، اس کو سکھاتے ہیں، اس کی تفسیر کرتے ہیں، قرآن کی خدمت کرتے ہیں، اس کو حملۃ القرآن کہتے ہیں، کہ میری امت کے شرفاء ہیں، معزز لوگ ہیں۔ اصحاب اللیل، اسی طرح جو راتوں کو جاگتے ہیں اللہ کی عبادت کے لیے، کسی اور غرض کے لیے نہیں، اللہ کی عبادت کے لیے جو لوگ راتوں کو جاگتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، یہ میرے امت کے معزز ترین لوگ ہیں۔ رواہ بحقی فی شعب الایمان وعن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ان اباہ عمر بن الخطاب، کہ ان کے والد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کان یصلی من اللیل ما شاء اللہ، وہ رات کو جتنی چاہتے نماز پڑھتے، حتی اذا کان من آخر اللیل، یہاں تک کہ جب رات کا آخری پہر شروع ہو جاتا، ایقظ اہلہ للصلاۃ، تو اپنی زوجہ محترمہ کو نماز پڑھنے کے لیے اٹھاتے، یقول فرماتے لہم الصلاۃ ثم یتلو هذه الآیہ، ایقظ اہلہ یقول لہم الصلاۃ، اپنی زوجہ کو اٹھاتے اور ان کو کہتے کہ نماز پڑھو، ثم یتلو هذه الآیہ، پھر اس آیت کی تلاوت فرماتے، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کیا کرو، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور خود بھی اس کی مشقتوں پر صبر کرو،
یعنی اس طرح خود بھی نماز پڑھو، اور اس طرح جب تم لوگوں کو اٹھاؤ گے تو کبھی آپ کی بات مانیں گے، کبھی نہیں مانیں گے، کبھی نماز پڑھیں گے، کبھی نہیں پڑھیں گے، کبھی آپ کو تانے دیں گے. تو پھر اس پر آپ صبر کریں. تو اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرے اور پھر اس پر ثابت قدم رہے، خود بھی اس کی مشقتیں اٹھائے. لا نسألک رزقا، ہم آپ سے رزق کا سوال نہیں کرتے. ہم آپ سے یہ نہیں مانگتے کہ آپ کمائی کریں، رزق کمائیں، کاروبار کریں. اس کا سوال ہم آپ سے نہیں کریں گے. آپ صرف نماز پڑھیں. نحن نرزقک، رزق تو ہم آپ کو خود دیں گے. والعاقبۃ للتقوی، اور انجام، بہترین انجام جو ہے وہ متقین اور پرہیزگار لوگوں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے. رواہ مالک.